ناظرین، بہت بڑی خبر ہے اور بڑی خوشی کی خبر ہے، اور اتنی بڑی خبر ہے کہ پاکستان نے ایسی بڑی خبر، اتنی بڑی عزت اور سعادت شاید آج تک حاصل اس طرح سے نہیں کی جتنی بڑی سعادت پاکستان کو مل رہی ہے۔ اور یہ سعادت کے ساتھ ساتھ پاکستان کے لیے نئی راہیں کھلیں گی اور پاکستان میں خوشحالی کا بھی ایک دورہ ہوگا۔ تو یہ بڑی خبر جو ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا رہا ہوں میاں طاہر۔ تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو کل ہنٹ دے دیا تھا، بلکہ اس کی ہنٹ کے علاوہ میں نے اس میں کچھ اپنی تفصیل ڈال دی تھی، جو کہ میں کئی دنوں سے کر رہا تھا، لیکن کل میں نے کھل کے اس پہ بات کی تھی۔ یہ ذرا سنیے۔ کل وزیر اعظم پاکستان حرمین شریفین کے حوالے سے اپنی کمٹمنٹ کو دوبارہ دہرانے کے لیے اور پورا پلان لے کے جا رہے ہیں محمد بن سلمان کے پاس سعودی عرب میں، اور ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہم پوری کریں گے، باقی پھر آپ لوگ کریں، جب آپ لوگ کچھ کریں گے تو ہم اس میں تو ہم پہلے ہی آفر کر چکے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی بھی مسلمان، اور خاص طور پہ اگر وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مسلمان ہو، تو اس کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا سپاہی بنے، وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے۔ تو اللہ کا پسندیدہ بندہ تو وہی ہوتا ہے جو اس کے دین کی، اس کا جو دین کا جو کی نشانیاں ہیں، مکہ المعظمہ ہے، مدینہ المنورہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر مبارک، اس میں جائے، اس کی حفاظت کرے، اس کی نوکری کرے، اس کی چاکری کرے۔ تو یہ سعادت اب پاکستانیوں کو مل گئی۔ حرمین شریفین کی جی بالکل، میں آپ کو یہ بڑی خبر دے رہا ہوں، اور اس کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ شاید آپ میری اس خبر کے ساتھ ہی سن رہے ہوں گے یا کچھ دیر بعد سنیں گے، کہ حرمین شریفین کی جو سیکیورٹی ہے، اس کی جو حفاظت ہے، اس کی ذمہ داری باقاعدہ طور پہ پاکستان کے حوالے کر دی جائے گی، اور پاکستان اس کے لیے تیار ہے، اور پاکستان اس کے لیے اس حفاظت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اس وقت سعودی عرب کی سرزمین پر موجود ہے۔ اور وزیر اعظم پاکستان کا جس طریقے سے وہاں پہ استقبال کیا گیا ہے، بنفشی قالین بچھا کر، جسے پرپل کارپٹ کہتے ہیں، اور یہ سعودیز جو ہیں، عرب جو ہیں، یہ والا جو استقبال ہے، یہ صرف اور صرف ایسے مہمان کو دیتے ہیں کہ جس کو وہ اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ استقبال جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا ہوا تھا۔ اسی طرح کا استقبال آج وزیر اعظم پاکستان کا ہوا ہے۔ کچھ لوگ اس میں مودی کے استقبال کا ذکر بھی کریں گے، لیکن وہ ٹھیک ہے، اس کا بھی استقبال ہوا تھا، لیکن وہ والی اپرچونٹی وہ حاصل نہیں کر سکا۔ وہ بدقسمت انسان، اس نے جو پاکستان کے خلاف، اس پاک وطن کے خلاف جو سازش بنی ہوئی تھی، وہ اسی دن وہی تھا جب وہ سازش پیچھے پہلگام میں چل رہی تھی، اور پھر اس کو بھاگ کے واپس آنا پڑا۔ تو وہ اس کو جو عزت ملنے والی تھی وہ اس سے چھن گئی، کیونکہ جن کے دلوں میں کھوٹ ہوتی ہے، اور جو سازشی ہوتے ہیں، اور جو انسانیت کے دشمن ہوتے ہیں، ان کو عزتیں نہیں ملتی۔ تو یہ عزت پاکستان کو مل رہی ہے، اور ٹرمپ کے بعد یہ دوسرا بڑا استقبال میں ایسے کہوں گا۔ اور آج یہ سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کو مل رہی ہے، اور نہ صرف حرمین شریفین بلکہ نیوم سٹی کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی، جو سعودی عرب کا سب سے جدید ترین شہر وہ بنا رہا ہے، وہ بھی پاکستان کے پاس ہوگی۔ آپ یوں سمجھیے کہ سعودی عرب کی جو سیکیورٹی ہے وہ پاکستان کے پاس ہوگی۔ سعودی عرب کی حفاظت، وہ فضائی ہو، وہ بحری ہو، وہ بری ہو، وہ ساری کی ساری پاکستان کرے گا۔ اور پاکستان جو ہے وہ اللہ کے کرم سے ایٹمی طاقت ہے، اور ہر شعبے میں، ایٹمی طاقت کے علاوہ بھی روایتی جنگ میں ہر شعبے میں وہ اپنا آپ منوا چکا، اپنا لوہا منوا چکا، اور اس کی طاقت کو اب دنیا مانتی ہے۔ اس کے جواب میں سعودی عرب جو ہے وہ پاکستان میں ایک بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، ہیوی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے، اور یہ جو معاہدے ہو رہے ہیں ان کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم نے وہاں سے حکم دیا ہے، اور اب اسلام آباد کو جو دارالحکومت ہے، ادھر ریاض کے دارالحکومت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ادھر اسلام آباد کے دارالحکومت میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہاں پہ لائٹنگ کی جائے، پاکستان اور سعودی عرب کے پرچم جو ہیں وہ لہرائے جائیں، اور اس چیز کی تاکہ
پوری دنیا کو پتہ چلے اور پوری اس کو سیلیبریٹ کیا جائے۔ واقعتاً یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کے نتیجے میں یہاں پہ جو دروازے کھلیں گے سرمایہ کاری کے، اور اس کے سرمایہ کاری کے نتیجے میں جو خوشحالی آئے گی، لوگوں کو روزگار ملے گا، اور پاکستان جو ہے وہ ٹیک آف کرے گا انشاءاللہ، جس کی ہمیں بڑی دیر سے خواہش تھی اور کوشش تھی، وہ اب ہونے جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف آپ غور کریں کہ بالکل ایٹ دی سیم ٹائم مودی کی سالگرہ پہ اس کے یار نیتن یاہو نے اس کو بڑا وش کیا ہے، اور اس پہ مودی نے اس کا شکریہ ادا کیا، دونوں ایک دوسرے کو دوست دوست کہہ رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک طرف پاکستان اور سعودی عرب یعنی کہ عالم اسلام اکٹھے ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف یہود و ہنود اکٹھے ہو رہے ہیں، یعنی کہ یہودی اور یہ جو ہنود ہیں، یہ جو ہندو ہیں، یہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کو وہ بھائی بھائی کہہ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو گہرے دوست کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑا آگے تک چلیں گے، ہماری پارٹنرشپ بہت آگے چلے گی۔ تو یہ ہے انتظام جو قدرت کرتی ہے، اور وہ ہے جو لوگ سوچتے ہیں، اور مودی جیسے اور نیتن یاہو جیسے سوچتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دوستی بھی آگے چلے گی، یہ رشتے بھی آگے چلیں گے، یہ معاہدے بھی چلیں گے، اور عالم اسلام کو ایک نئی زندگی ملے گی، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے حد تک جو بھی وہ کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور ان اسلام دشمنوں کو بالکل اس کا جواب ملے گا۔ تیسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس طرف جو اردوان ہیں، انہوں نے نیتن یاہو کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ یروشلم، اردوان کو مخاطب کر کے کہا تھا 2 دن پہلے کہ یروشلم کو اب کوئی ہم سے نہیں لے سکتا، وہ صرف اور صرف یہودیوں کا ہے۔ تو اس نے آگے سے آج جواب دیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ ہم لے کے رہیں گے، یہ ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے، اور ہم اس کو واپس لیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں جذبہ جس کی ضرورت تھی، جو ایک بڑے عرصے بعد جاگ رہا ہے۔ تو اس اپڈیٹ کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ حاضر